کوئی شک نہیں تھا کہ بدقسمتی سے ان 4 سالوں میں قوم کی ایک یعنی پوری قوت کے ساتھ ایک یکسوئی کے ساتھ جو خدمت تو بڑی دور کی بات تھی، وہ پورا وقت یقین کریں کہ پاکستان کے اندر جو مخالفین ہیں ان کو بدنام کرنے کے لیے، ان کو مدھون کرنے کے لیے کیا گیا، اور اس کا سارا اثر باہر گیا، اندر بھی اور باہر بھی گیا کہ یہ تو کیونکہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، بعض جگہوں پر میں گیا پاکستان سے باہر، تو انہوں نے مجھے کہا کہ شہباز شریف، ایک آدمی نے مجھے کہا کہ میں آپ سے صاف بات کرتا ہوں کہ جب آپ کے سابق وزیر اعظم بنے، انہی کے الفاظ دہرا رہا ہوں، ایک کریکٹر ہے، بڑی اس کی شہرت ہے، تو اگر آئیں تو چلو ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں۔ بس زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑی مایوسی ہوئی، ایک تکبر تھا، تہکمانہ انداز تھا، اور کوئی یعنی دل سے کوئی ہوتی ہے جو جس میں گرمائش آدمی محسوس کرتا ہے، دور دور تک نہیں تھی۔ تعلقات اتنے بگڑ گئے دوست ممالک کے ساتھ کہ یہ 16 مہینے مجھ سمیت پوری ہماری جو ٹیم ہے وہ اسی میں لگ رہی کہ ہمارے چین کے ساتھ باقی جو دوست ممالک ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے 16 مہینے، اور ہنوز ابھی تک یہ جاری ہیں، لیکن الحمدللہ میں اب یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ڈیمیج ہوا تھا وہ بہت حد تک الحمدللہ کنٹرول ہو چکا ہے، وگرنہ یہ جو IMF کا جو امتحان آیا تھا اس میں ہم فیل ہو جاتے اگر وہ تعلقات اگر ہمارے کافی حد تک ٹھیک نہ ہو چکے ہوتے۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ گورننس جو ہے ہماری ان 75 سالوں میں، اس میں بے پناہ بگاڑ آ چکا ہے، بے پناہ۔ اور اس وقت یعنی چاہے آپ افسر شاہی کی بات کر لیں، ان میں سے جو کام کرنے والے لوگ بھی ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے کام کیا کل کو پکڑے جائیں گے۔ جو پہلے کام نہیں کرتے تھے ان کے وارے نیارے ہیں، وہ بالکل ایک طرف بیٹھے ہیں، اور ایک کمٹمنٹ کے ساتھ بھاگ کر کسی چیز کو اچیو کرنا، وہ اس وقت سینٹیمنٹ اس کا فقدان ہے، اور اس کے لیے پوری قوم کو ہمیں گیلونائز کرنا ہوگا۔ جو یوتھ ہے خاص طور پر ان کو ہمیں سچائی کے ساتھ اور کھری بات کر کے ان کو ہمیں گیلونائز کرنا ہوگا۔ ان کا جو بیانیہ جو پچھلے 4-5 سال سے جس نے ہر طرف تباہی مچا دی، یعنی چور ڈاکو اور یہ سب چور ہیں، میں اکیلا بالکل ہوں۔ اب دیکھیں وہ جیل میں ہے، بخدا میں اس خدائے بزرگ برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ خوف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈرنا چاہیے، برے وقت سے ڈرنا چاہیے، دشمن کو بھی اللہ تعالیٰ کو برا وقت نہ دکھائے، لیکن اس کے اوپر میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مکافات عمل ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان 16 مہینوں میں مجھے آپ بتائیں کہ شہباز شریف، تم نے شعوری طور پر اس مخالف کو تم نے پکڑا یا اس کے خلاف غلط مقدمہ بنایا، کوئی ہمیں تو اپنے کاموں سے اپنا فرصت نہیں تھی، چاہے وہ سیلاب ہیں، چاہے وہ مہنگائی ہے، چاہے وہ پاکستان کی معاشی حالت ہے، چاہے وہ IMF ہے، چاہے وہ گندم کی پچھلے دور میں نہ ہونے کی کم ہونے کی وجہ سے امپورٹ کرنے کی بات تھی، اور دوسرے بے شمار خارجہ پالیسی کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو ہمارے پاس تو ایک لمحہ نہیں تھا۔ لیکن یہ جو بگاڑ جو ہے یہ تبھی ٹھیک ہوگا کہ ہم اپنی اجتماعی کاوشوں سے قوم کو اکٹھا کریں۔ یہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، اتنا زیادہ زہر گھول دیا گیا ہے معاشرے میں کہ اس کو صاف کرنا کوئی اٹس ناٹ اے جوک۔ لیکن اس کے لیے نہ صرف ہمیں شعوری کوشش کرنی ہوگی بلکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے بالکل، یعنی یہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جتنے مرضی ہم کوشش کر لیں، جب تک کہ ایک پوری قوم اکٹھی نہ ہو جائے اس ایجنڈا کے اوپر کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے، قرضوں سے نجات دلوانا ہے، پاکستان کو اپنا خود انحصاری لے کے آنی ہے، اور قوم کو خوشحال کرنا ہے، معاشرے میں جو بگاڑ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اس میں آپ کا بے پناہ رول ہے، اس میں بے پناہ رول ہے، اور آپ اس میں بہت ایک کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک لمبا سفر ہے،
اور آج میں ابھی صبح ایک فنکشن میں تھا تو 14 اگست کو 76 سال ہو جائیں گے پاکستان کو مارز وجود میں آئے ہوئے. ریاست الحمدللہ بچ گئی اور رہا بھی انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی اگر دیکھیں اگر ریاست نہ بچتی تو آج پورے پاکستان میں پیٹرول کے لیے لائنیں لگی ہوتی, پورے پاکستان میں ادویات کے لیے لائنیں لگی ہوتی, پورے پاکستان کی انڈسٹری جو ہے اس کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو رہا ہوتا, لاکھوں لوگ جو ہیں سڑکوں پہ ہوتے, اور ہمارے جو بائی لیٹرل جو ارینجمنٹس ہیں, ملٹی لیٹرل ارینجمنٹس ہیں, ہمیں کوئی دھیلا نہ دیتا. میں آپ کو یہ بالکل بتا رہا ہوں کہ ہمارے, میں نام نہیں لے رہا, وہ ہمارے بھائی خواہ دوست ممالک جو تیار تھے یہ سارے فنڈ دینے کے لیے, لیکن کہہ رہے تھے کہ مہربانی کر کے IMF سے اپنا معاملہ طے کر. یہ بالکل میں آپ سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ کہتے تھے ہم بالکل حاضر ہیں, شہباز شریف صاحب ہم سب حاضر ہیں, لیکن IMF سے اپنے معاملات طے کر لیں. یہ میں آپ کو بالکل نچوڑ بتا رہا ہوں, نچوڑ. تو اگر IMF سے اب الحمدللہ ہمارا ایک معاہدہ ہو گیا ہے تو اب یہ انٹرم گورنمنٹ اور اگلی جو الیکشن کی تنظیم حکومت آئے گی, اب ان کا کام اور ان سے اگلی جو حکومتیں آنی ہیں آئندہ دہائیوں میں, سالوں میں, یہ ہمیں مل کر ہمیں یہ سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا کہ کیا ہم نے ریاست کو بچا کر ریاست کو مضبوط کرنا ہے, رعایا کو خوشحال کرنا ہے یا نہیں. یہ فیصلہ ہمارے اوپر ہے. جب ہمیں عادتیں پڑی ہوں کہ باہر کی اپنا جو اشیاء مہنگی وہ ہم نے منگوانی ہے, پاکستان میں ہم نے پیدا نہیں کرنا, ہم نے پروٹیکشن لینی ہے امپورٹ ڈیوٹیز کی تاکہ ہمیں منافع ملے اور باہر کے جو مصنوعات ان سے کمپٹیشن نہ ہو. ایکسپورٹ کے لیے ہمیں ہر وقت, ٹھیک ہے جائز حکومت کی مدد بہت ضروری ہے, لیکن حکومت جو ہے وہ پوری طرح ایکسپورٹ کے لیے تمام فیسلٹیز دے دے. تو IMF نے بالکل بند کر دیا وہ راستہ کم از کم 9 مہینے کے لیے, جب تک یہ پروگرام ہے کہ آپ کوئی سبسڈی نہیں دیں گے. تو آپ جائیں جاپان جائیں, آپ دوسرے ممالک میں جائیں, ساؤتھ کوریا جائیں, کچھ وہ ان کے پاس نہ منرل ریسورسز نہ کوئی اور ان کے پاس اللہ کا اپنا دیا وہ کوئی تحفہ ہے. ہر چیز وہ امپورٹ کرتے ہیں. تحفہ ہے کہ بڑے قابل لوگ ہیں, محنتی لوگ ہیں, ایماندار لوگ ہیں, وہ امپورٹ کرتے اور ہر چیز کنورٹ کر کے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. ہمیں رب تعالیٰ نے ہر چیز دی ہے, ہر چیز دی ہے, زمینیں دی ہیں, اپنا کسان دیے ہیں, ڈاکٹر دیے ہیں, انجینئر دیے ہیں, انڈسٹریز دیے ہیں, دریا دیے ہیں, سمندر دیے ہیں, پہاڑ دیے ہیں, خزانے دیے ہیں. کام نہیں کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کام کرنا ہے, یہ فیصلہ کر لیں گے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 5 7 10 سال میں یہ باغ و بہار بن جائے گا یہ ملک. یہ میرا ایمان ہے. مگر یہ کہیں کہ اب ہمیں دوست ممالک کہتے ہیں کہ جناب بالکل ٹھیک ہے, ہم قرض دیں گے آپ کو, انویسٹمنٹ کریں گے آپ کے ملک میں, آپ لے کے آئیں, بینکیبل فیسیبلٹیز لے کے آئیں, آپ منصوبے لے کے آئیں. بالکل وہ کہتے ہیں ہم تیار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اب رونا دھونا نہیں, بس ہم حوصلہ کریں, ہمت کریں, آپ اس میں اپنا کلیدی رول ادا کریں اور انشاءاللہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا. اور جو ویژن جو ہم نے اس حکومت نے دیا ہے وہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے, کنٹریبیوشن ہے. SIFC وہ نظام بن چکا ہے, یہ ویژن بن چکا ہے, اور اس کے اوپر پوری طرح خاکہ نہیں بلکہ پورا اس کا عملی جامہ اس کو پہنا دیا گیا ہے. اور کل میں نے اس اپنی اس مدت حکومت کی ختم ہونے سے پہلے کل آخری میٹنگ کی ہے SIFC کی, یہ اسی کمرے میں, اور اس میں ہم نے ساری تفصیل کے ساتھ سارے منصوبے کس طرح. اب آج سعودی عرب سے ایک اور وفد آ رہا ہے. آج اب پیچھے جب معدنیات کی کانفرنس ہوئی تو وہ ایک سعودی وفد آیا تو مجھے بنا تھا, میں نے اتنے ان کے چہروں پر اتنی چمک پہلے کبھی نہیں دیکھی. کہتے ہیں یہ وزیر اعظم یہ ہے طریقہ, ہم تیار ہیں اور پاکستان میں ہم ایک نہیں اربوں ڈالر سرمایہ کاری کریں گے, آپ لائیں منصوبے. SIFC جو ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی معاشی ریکوری کا یہ ایک پروگرام ہے, اس کی تفصیل آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. اگر یہ چل پڑا اور جس کے اوپر آہستہ آہستہ باہر کے ممالک اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ گیم چینجر ہے انشاءاللہ. میں تو کل اپنا ایڈوائز بھیج دوں گا پریزیڈنٹ صاحب کو, پھر تو خدا کو پتہ ہے کس نے آنا ہے کس نے نہیں آنا, وہ تو اللہ کو پتہ ہے. لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ جو بھی حکومت ہوگی یہ پروگرام جو ہے معاشی پروگرام, اس کے اوپر ہم سب مل کر دا ہول آف دا گورنمنٹ مل کر کریں گے. آپ لوگ اس میں حصہ ڈالیں گے تو یقین کریں کہ
4 سال میں نہیں 5 سال 10 سال میں یہ قرض لینے کی لعنت ختم ہو جائے گی اور پاکستان جو ہے خوشحالی کی طرف بڑی تیزی سے رواں دواں ہوگا. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ پروگرام الحمدللہ ایک ویژن ہے جو کہ اس حکومت نے تمام مخلوط حکومت کے جو نمائندے ہیں سب نے مل کر اور چیف آرمی اسٹاف نے اس میں مل کر صوبوں کی حکومتوں نے مل کر یہ سارا نظام بنایا ہے. اور انشاءاللہ یہ ایک باقی تو اللہ جانتا ہے لیکن بہت ایک شاندار یہ ایک نظام ہے انشاءاللہ.